کراچی سے کون ہے ہمارے ساتھ؟ محمد نعمان. السلام علیکم نعمان, کیا سوال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام زہیر بھائی. سب سے پہلے آپ لوگ کا شو ماشاءاللہ بہت اچھا ہے اور نادیہ بہن بھی ماشاءاللہ بہت اچھی لگی ہے. جی تھینک یو. اور سب سے پہلے میرا سوال جو ہے شہریار صاحب سے. جی شہریار صاحب, میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ میں نے ایک عمرہ کیا ہوا ہے, میں نے اپنی والدہ کے نام کا ایک عمرہ کیا ہوا ہے, اور جب میں دوسرا عمرہ کرنے کے لیے گیا تو مطلب میں بے ہوش ہو گیا, مطلب مجھے چکر آ گئے. جب میں ہاسپٹل میں جب میں ہوش میں آیا تو پھر مجھے لوگوں نے بتایا کہ جو ہے اس کا جو ہوگا وہ ایک بکرا جو ہے وہ فدیہ میں دینا ہوگا. تو مجھے اس کے بارے میں تھوڑی سی آگاہی دے دیں. اچھا جی. اسلام آپ کے لیے آسانی چاہتا ہے, تکلیف نہیں چاہتا. آپ فزیکلی فینٹ ہو گئے, بے ہوش ہو گئے, گر گئے تو اس کے اندر آپ بکرا نہیں دیں گے. آپ جائیں دوبارہ حرم کے اندر, جہاں سے آپ کو یاد ہے آپ نے کتنے طواف کیے تھے, 1 کیا 2 کیا 5 3 کیے, جتنے بھی, آپ ہم نے وہیں سے کاؤنٹنگ دوبارہ شروع کریں. 3 کیے تھے 2 کیے تھے تو سمجھ لیں 3 کیے تھے آپ نے, اب دوبارہ شروع کرنے, چوتھا 5واں 6واں 7واں کرنے, وہ 2 3 آپ کے طواف کاؤنٹیبل ہیں, وہ ویسے ہی ہیں. پھر آپ نفل پڑھیں, اس کے بعد آپ آب زمزم پیئیں اگر روزہ نہیں ہے تو, روزے والا اگر سین نہیں ہے تو, اور اس کے بعد جا کے آپ صحیح کر لیں, آپ کا عمرہ پورا ہو جائے گا. اس کے اندر آپ کو جس نے کہا نا بکرا دینے کی ضرورت ہے, اس سے پوچھا یار آپ کس حساب سے بکرا دینے کی بات کر رہے ہیں, آپ کو خود کو تو نہیں چاہیے. دین میں آسانی ہے, آسانی ہے یار, ایک آدمی بیمار ہو گیا اس میں اس کا قصور کیا ہے, انلیس کہ جان کو خود نہ کرے. ایک میسج آیا ہے, سالیہ پوچھ رہی ہیں کہ کوئی اگر بہت زیادہ کھائے, کھانے میں بہت زیادہ جو ہے زیادتی کرے تو کیا وہ بھی گناہ ہے, ایک حد سے زیادہ کھانا؟ بسیار خوری تو بساط خود ایک بہت بڑی بیماری ہے. جی بیماری تو ہمیں پتہ ہے, لیکن کیا یہ گناہ میں اس صورت میں ہے کہ جب آپ ظاہری بات ہے آپ بیمار ہو جاؤ گے, اس سے عبادت سے رک جاؤ گے, تو یہ آپ کی خود کی ایکسپٹ کی بھی ایک بری عادت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ, اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو اس ایندھن سے آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. آپ زیادہ کھاؤ گے بیمار ہو جاؤ گے, بیمار ہو جاؤ گے تو عبادت سے رہ جاؤ گے. بالکل وہیں سزا مل جائے. میڈیکل سائنس بھی پروف کرتے ہیں کہ آپ کا تھوڑی سی بھوک رہ جائے تو آپ اس چھوڑ دیں. اس گناہ کی تو ادھر ہی سزا مل جاتی ہے. ایک بات اور کلیئر کر دوں بھائی, دیکھو یہ 3 کھانوں کا ناشتہ, دوپہر کا کھانا, رات کا کھانا, اسلام میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ بھی کلیئر کر لیں. جب بھوک لگے تب کھاؤ. واہ واہ. اب دوپہر کو لگ جائے, شام کو لگ جائے, رات کو لگ جائے, صبح لگ جائے, جب بھوک لگے تب کھاؤ, اور ہاتھ اس وقت روک لو, ہاتھ اس وقت روک لو جب بھوک باقی ہو. شہریار بھائی اس بات پہ تو ہمارے بڑوں سے ساری زندگی اختلاف رہا, بڑوں سے رہا, کہ جنہوں نے کہا کہ بھئی جی ناشتہ کھاؤ اس کے بعد نہیں ملے گا, دوپہر کو کھاؤ اس کے بعد نہیں ملے گا, رات کو کھاؤ کھانا پڑے گا, نیند کیسے آئے گی. اور ہم یہی ہمیں مطلب ہر ایک کا میٹابولزم ڈفرنٹ ہوتا ہے کہ صبح کتنے لوگ ہیں صبح اٹھتے ہیں نہیں کھا سکتے, چکر آتے ہیں, طبیعت خراب ہوتی ہے, میری بیٹی کی طرح. اور یہ کہ میں زبردستی, اور ہوتا تھا کہ ہمارے بچپن میں زبردستی کھلانا, ایک تو یہ بھی حد تھی کہ ایک جوتا رکھ لیا اور بچے کو ڈرا کے اور مار کے کھلایا جاتا تھا. اور بچے مطلب کھانے کا ٹائم ہوتا تھا اور بچے سہم جاتے تھے. میں نے ہمیشہ یہ کیا بچوں کے ساتھ, نہیں کھانا کوئی بات نہیں, چل رہا ہے پھر رہا ہے بھاگ رہا ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, بھوک لگے گی, ایگزیکٹلی ویسے بھی کہتے ہیں کہ جب بھوک لگے گی کھا لیں گے. بالکل جب بھوک لگے گی بچہ کھائے گا. اور یہ ہوکا نہ ہو کہ جی اب تو ملے گا ہی نہیں, تو پھر اب زیادہ کھا رہے ہیں, اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ عادت بن جاتی ہے زیادہ کھانا. السلام علیکم مجتبہ, کہاں سے کال کر رہے ہیں, کیا سوال ہے آپ کا؟ مرتضی. وعلیکم السلام. حیدرآباد سے. جی مرتضی. جی مرتضی نام ہے میرا. جی میرا مفتی صاحب سے سوال ہے, میرا غصہ ختم کرنے کا کوئی وظیفہ بتا دیں, مطلب غصے میں پاگل ہو جاتا ہوں, ہاتھ بات بھی اٹھا دیتا ہوں میں, تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی وظیفہ ہو تو بتا دیں. روزے میں بھی غصہ آ رہا ہے, ہاتھ بھی اٹھا دیتے ہیں, غصے میں پاگل ہو جاتے ہیں, کوئی وظیفہ بتائیں. یہ تو تم سمجھ رہے ہو کہ یہ مسئلہ کر لیا کریں. یہ بہترین غصے کو ٹھنڈا کرنے ہے. حضور نے فرمایا غصہ جہنم کی آگوں میں سے ایک آگ ہے, اسے پانی کے ساتھ ٹھنڈا کرو. باہر ہو, کہیں باہر ہو تو کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ, بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ, اس جگہ سے ہٹ جاؤ, اپنی فزیکل سچویشن چینج کر دو. کھڑے تھے تو بیٹھ جاؤ, بیٹھے تھے تو لیٹ جاؤ, اور اس سے بھی نہیں ہوتا تو بالکل زمین سے چمٹ کے لیٹ جاؤ, کہ یہ تو گریویٹیشنل فورس ویسے ہی آپ کے بلڈ سرکولیشن کو لو کر دے گی. تو رسول نے تو سب کچھ بتایا ہے, عمل نہیں کریں گے مجھے یہ بھی پتا ہے.
جی غصہ آئے گا تو کانپنے لگ جائیں گے اور پتہ نہیں کیا میں یہ کر دوں گا وہ جی دماغ نہیں اس وقت کام کرتا، غصے میں تو قتل ہو جاتے ہیں. کلی کرو اور ناک میں پانی ڈالو. جی ناک میں جیسے پانی ڈالو گے نا دماغ ٹھنڈا ہوگا. شریعت بھائی اصل میں کہتے ہیں نا جب لوگوں کو غصہ آتا ہے وہ کہتے ہیں نکالنا ضروری ہے، ورنہ لگتا ہے کہ جیسے پھٹ سے جائیں گے، ایکسپلوڈ ہو جائیں گے. ہاں نکالو. تو وہ یہ کہ نکالنا ضروری ہے، چاہے کسی کو مار کے ڈانٹ کے، ان کو لگتا ہے کہ اب نکل گیا، اب میں نارمل ہوں تھوڑی دیر بعد. ایک منٹ میں بتاتا ہوں نکالنے کا طریقہ. آئینے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ. شہریار داؤد تم نے آج جو ہے نا یہ گناہ کیا ہے تو تم پر تو مجھے آیا ہوا غصہ. آج تو تم کو جو جب بھوک بھی لگے گی تم کو کھانا نہیں ملے گا. شہریار داؤد تم نے آج بیوی کا دل دکھایا. آج تم کو جو ہے نا کم از کم 2 وقت کا تم نے فاقہ کرنا ہے. آج تم نے کم از کم 3 گھنٹے جو ہے نا تم نے موبائل کو ہاتھ نہیں لگانا. یہ تمہاری سزا ہے. اس طرح غصہ نکالے، اپنے اوپر نکالے، اپنے نفس کے اوپر نکالے. ہم بیویوں پہ نکال لیتے ہیں. ہماری بھابھی کو کیسے راضی کرتے ہیں شہریار بھائی، دیکھ رہے ہیں آپ، میسج دیتے ہیں اپنی ہماری بھابھی کو. یہ اس محبت کا جو اظہار کرتے ہیں آن ایئر یہ میسج دے رہے ہوتے ہیں کہ میرے اوپر شدید نہ ہوا کرو غصے میں. بالکل. نہیں وہ ماشاءاللہ بہت سیٹ ہیں، اللہ کا شکر. میں تو کہتی جب ایکسٹریم غصہ آتا ہے نا مجھے بہت، میں تو پھر ایسا روتی ہوں جتنا غصہ اتنا رو. اچھا کون ہے ہمارے ساتھ؟ رونا. شیراز احمد اسلام آباد سے. شیراز السلام علیکم، کیا سوال ہے آپ کا؟ شیراز جی جی آواز آ رہی ہے، بالکل آ رہی ہے. میرا سوال مفتی صاحب سے یہ تھا کہ میرے ساتھ ایک بہت بری عادت ہے، نشے کی عادت لگی ہوئی ہے مجھے. میں نے بہت بار کوشش کی اس کو چھوڑنے کی، دوائی بھی لیتا ہوں اس کے لیے، اور جو ہے بار بار کوشش کے باوجود میں مجھ سے جو ہے وہ نشہ چھٹتا نہیں ہے. تو کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسی ترتیب بتائیں کہ جس کی وجہ سے میں اس سے دور ہو جاؤں، میری زندگی جو ہے وہ صحیح ہو جائے. سورہ مائدہ قرآن مجید کی سورہ مائدہ، ٹھیک ہے، 7ویں پارے کے اندر ہے. اس کی آیت نمبر 100 قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. ترجمہ تم فرما دو کہ گند اور پاکیزہ برابر نہیں ہے، اگرچہ گندے لوگوں کی کثرت تمہیں تعجب میں ڈالے تو اے عقل والو تم اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ. یہ والی آیت 11 بار پڑھ کے نا، ترجمہ سمجھ کے، ترجمہ بھی دیکھ کے 11 بار پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پیا کریں. یوں سمجھے کہ آپ وہی پی رہے ہیں. ٹھیک ہے، جو بھی نشہ کرتے ہیں اللہ سے توبہ کریں. ابھی تو میں نے آپ کو سنائی کہ اے ایمان والو اپنی جانوں کو ہلاکت میں مت ڈالو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. اور یہ نشہ آپ کو پتہ ہے ٹو بی سم ایکسٹینٹ میرا ماننا یہ ہے کہ نشہ کرنا بھی خود کشی ہے. بے شک. اپنی جان کو ہلاکت میں ڈانا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے لا تلہکوا انفسکم اموالکم، اپنی جانوں کو اور اپنے مالوں کو ہلاکت میں مت ڈالو. تو نشہ ہلاکت ہے بھائی. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 100 11 بار پڑھ کے پانی میں دم کر کے دن میں 3 سے 4 بار پیا کریں انشاءاللہ. اور اللہ کی مخلوق سے محبت کا نشہ کریں. اگر آپ نے کرنا ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا نشہ کریں آپ. یہ نشے کرنے والے اس پہ پھر آپ دیکھیں کیسے آپ مست ہوتے ہیں اور کس طرح تو یہ بھائی فیل ہوئے ہیں کہ جب ان پہ آزمائش آئی تو ان کا جو فیتھ ہے نا کمزور ہو گیا اور انہوں نے نشے کا سہارا لیا اور وہ عادت بن گئی. بالکل کمزوری ہے یہ. وقت دیا ہمیں.